اردو رکشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کا آف لائن ٹیسٹ لیا تھا 12 کلاس کا، جو اردو کہکشاں ہے 3 چیپٹر کا۔ چلیے میں پہلے اس کا آنسر کی بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا رزلٹ دکھاؤں گا کتنا نمبرز پاس ہوئے ہیں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے رزلٹ یہاں تیار ہے آپ لوگوں کا، دیکھیے یہ رزلٹ ہے نرگس کا۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ جیسے سے پہلے آپ کا افسانہ کیا کہتے ہیں، ان میں سے کون افسانہ نہیں ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، پرامش، ابراہیم سقراط، توبہ ٹیک سنگھ۔ اس کا صحیح جواب کا ہو جائے گا نذیر احمد کی کہانی۔ پھر دوسرا سوال آپ کا، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد، چچا۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا کیا ہے؟ استاد تھے۔ کیا تھے؟ استاد تھے۔ پھر تیسرا سوال آپ کا ہے، نذیر احمد کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ نذیر احمد، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، عبدالحق۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا فرحت اللہ بیگ۔ پھر چوتھا کا سوال ہے، فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ 1945، 1947، 1948، 1950۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1947۔ کیا؟ 1947۔ آگے سوال ہے آپ کا، فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ فرحت اللہ 1881، 1885، 1886، 1887۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا 1885، 1885۔ چلیے آگے سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں ہم۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، الہ آباد۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا دہلی۔ کہاں ہوتے؟ دہلی۔ پھر 7واں سوال ہے آپ کا، خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام، والدہ مانے امی، رجحتی بیگم، نسبتی بیگم، حرمتی بیگم، چہتی بیگم۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا چہتی بیگم۔ کیا صحیح جواب کا؟ چہتی بیگم۔ پھر آگے سوال 8واں، خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ 1955، 1956، 1957، 1958۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1955، 1955۔ پھر 9واں سوال دیکھیے آپ، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1877، 1878، 1879، 1880۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا 1878 عیسوی، 1878 عیسوی۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1884، 1885، 1886، 1887۔ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا 1884، 1884۔ آگے سوال دیکھیے، سوال نمبر 11 دیکھیے، کون سی تصنیف سر سید سلیمان ندوی کی نہیں ہے؟ کون سی تصنیف سید سلیمان ندوی کی ہے؟ کون ہے اس میں چاروں میں سے؟ حیات جاوید، نقوش سلیمانی، الفاروق، یادگار غالب۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا نقوش سلیمانی، نقوش سلیمانی۔ پھر آگے سوال ہے دوبارہ میں، بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ کس ضلع میں واقع ہے؟ گیا، پٹنہ، بھاگلپور، نالندہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا؟ نالندہ میں۔ کہاں؟ نالندہ میں۔ سوال نمبر 13 دیکھیے، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا؟ والد ابو کا نام کیا ہے؟ سید محمود الحسن، سید ابو الحسن، سید فخر الحسن، سید کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سید ابو الحسن۔ کیا؟ سید ابو الحسن۔ سوال نمبر 14، ندوۃ العلماء کے قیام کے دوران سید سلیمان ندوی نے کس رسالے کی ادارت کی؟ کس رسالے کی ادارت کی؟ الندوہ، معارف، برہان، نقیب۔ اس کا صحیح جواب کا ہو جائے الندوہ۔ کیا؟ الندوہ۔ پھر آگے سوال ہے 15 میں، شبلی کی وفات کے بعد سید سلیمان ندوی نے ان کی کس نامکمل تصنیف کو مکمل کیا؟ سیرت النعمان، سیرت النبی، الفاروق، المامون۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا سیرت النبی، سیرت النبی۔ یہ سوال نمبر 16 دیکھیے، سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں ہے؟ کہ نہیں تھی، مطلب کس زبان میں؟ عربی میں، فارسی میں، سنسکرت میں، اردو میں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سنسکرت، سنسکرت۔ پھر آگے سوال ہے 17 میں، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ لکھنؤ، دسنا، کراچی، پٹنہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا دسنا۔ کہاں ہے؟ دسنا۔ پھر آگے 18 میں ہے،
عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ فطور، افطار، سحری، ظہرانہ. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا فطور. پھر آگے ہے ناشتہ 19 میں ہے ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ بھوک لگنے کی یا بھوک اڑانے کی، بھوک توڑنے کی، بھوک مٹانے کی. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا بھوک توڑنے کی، بھوک توڑنے کی. سوال نمبر 20 دیکھیے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا؟ الہلال، الپنچ، البلاغ، البدر. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا الپنچ. کیا؟ الپنچ. پھر سوال نمبر 21 دیکھیے سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، حالی، ابوالکلام آزاد. اس کا صحیح جواب آپ کا جو گا شبلی نعمانی. کیا؟ شبلی نعمانی. سوال نمبر 22 میں دیکھیے سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ 1953، 1951، 1958، 1960. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہے گا 1953. کیا؟ 1953 میں ہوئی. پھر آگے سوال آپ کا ہے 23 میں سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ بہار، یو پی، دلی، جھارکھنڈ. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا بہار سے. پھر سوال نمبر 24 میں ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ کس کا مضمون نگار کون ہے؟ سید سلیمان ندوی، حالی، خواجہ حسن نظامی، قمر جہاں. جس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سید سلیمان ندوی. پھر آگے سوال ہے 25 میں مدرسہ امدادیہ میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ شبلی نعمانی، میر امن، سید سلیمان ندوی، غالب. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سید سلیمان ندوی. سید سلیمان ندوی. پھر آگے سوال ہے 26 میں ہے پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں سید سلیمان ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا؟ تعلیم نسواں، خواتین کی تعلیم، تعلیمات خاتون، نسوانی تعلیم. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا خواتین کی تعلیم. خواتین کی تعلیم. سوال نمبر 27 میں قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، ترکی. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا ترکی. 28 میں سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ لکھنؤ، دسنا، کراچی، پٹنہ. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا دسنا. کہاں ہے؟ دسنا. پھر آگے ہے 19 میں عربی میں ناشتہ کیا کہتے ہیں؟ فطور، افطار، سحری، ظہرانہ. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا فطور. کیا؟ فطور. ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ بھوک لگنے کی، بھوک اڑانے کی، بھوک توڑنے کی، بھوک مٹانے کی. صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا اس کا بھوک توڑنے کی. سوال نمبر 31 میں دیکھیے آپ سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا؟ الہلال، الپنچ، البلاغ، البدر. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا الپنچ. پھر سوال نمبر دیکھیے 32 سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ سید احمد خان، شبلی نعمانی، حالی، ابوالکلام آزاد. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا شبلی نعمانی. کیا؟ شبلی نعمانی. پھر سوال نمبر 33 میں دے سید سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ 1953، 1951، 1958، 1960. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1953. کب؟ 1953. پھر آخری سوال ہے 34 کا سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ کس صوبے سے تھا؟ بہار، یو پی، دلی، جھارکھنڈ. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا بہار سے. کہاں تھا؟ بہار سے. یہ تو یہاں آنسر کی تھا. اب آگے دیکھیے یہاں ٹیسٹ پیپر دیکھیے یہ 34 میں سے یہ 34 نمبر میں سے 34 لائیے. کیا؟ 34 میں سے 34. یہ ہے نرگس پروین. کیا؟ نرگس پروین عبدالقیوم. اس کے پورے کے پورے صحیح ہے. پھر دیکھیے ان کا پورے کے پورے صحیح ہے. دوسرے میں ہے آپ کا رخسار. کیا ہے؟ یہ رخسار پروین. ان کا بھی 34 میں سے 34 لائیے. کیا؟ 34 میں سے 34 لائیے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ہے آپ کا درخشاں نوری. کیا ہے؟ درخشاں نوری. اس کا بھی کیا 34 میں سے 34 لائیے. 34 میں سے 34 لائیے. یہ 3 طلبات ایسے ہیں جو 34 میں سے 34 پورے کا پورے صحیح لکھ کے لائیے. پھر آگے دیکھیے اس کے بعد ہے عالیہ تبسم. کیا ہے؟ عالیہ تبسم. ان کا کیا 34 میں سے
33 لائیے، 34 میں سے 33 لائیے۔ دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کا ہے کنیز فاطمہ، یہ بھی کیا ہے 34 میں سے 32 لائیے، 34 میں سے 32 لائیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کا انیسہ پروین، یہ کیا ہے بھی 34 میں سے 32 لائیے انیسہ پروین۔ پھر آگے دیکھیے 7واں اسٹوڈنٹ کا کائنات فرحت، یہ جو ہے آپ کا 34 میں سے 31 لائیے کائنات فرحت۔ پھر آگے دیکھیے آپ کو منتشا پروین، دیکھیے منتشا پروین یہ کیا ہے 34 میں سے 30 لائیے، 34 میں سے 30 لائیے۔ 8واں اب نامہ اسٹوڈنٹ کا دیکھیے کیا ہے، نامہ اسٹوڈنٹ اسلم، یہ کیا ہے اسلم ہے، یہ 34 میں سے 29 نمبر لایا ہے اسلم۔ اب 10واں اسٹوڈنٹ کے کیا ہے، یہ 10واں ہے یہ شادابی، کیا ہے شادابی پروین، یہ 34 میں سے 28 نمبر لائی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ وحیدہ پروین، وحیدہ پروین یہ 34 میں سے 28 لائی ہے۔ آپ آگے دیکھیے عبد الجبار ہے، کیا عبد الجبار یہ 34 میں سے 27 لایا ہے۔ پھر اب آگے دیکھیے یہ سبیہ، یہ 34 میں سے 27 لائی ہے۔ 15واں اسٹوڈنٹ دیکھیے 14 اسٹوڈنٹ یہ ہے سدرا رحمانی، سدرا رحمانی یہ 34 میں سے 25 لائی ہے۔ اب یہ دیکھیے تارا بابو، کیا ہے تارا بابو یہ 34 میں سے 23 لایا ہے۔ یہ ہے شاہین پروین، یہ 34 میں سے 19 لائی ہے۔ سنیں اب 17واں دیکھیے 34 میں سے 19 لایا ہے، یہ ارشاد عالم ہے، ارشاد عالم۔ آپ بھی دیکھیے یہ 18واں اسٹوڈنٹ نکہت یہ کیا ہے 34 میں سے 18 لائی ہے۔ یہ 18 بچے نے ٹیسٹ دیا تھا آف لائن، دیکھیے ان لوگوں کا نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے تو خدا حافظ، پھر ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔